اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اتنا بڑا واقعہ ہے کہ اس میں آقا دو جہاں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام کعبے کو سین پر فائز کیا گیا۔ قرب اپنی اس انتہا کو پہنچا کہ ہمیں اس کا ادراک حاصل ہو سکتا ہے، اور نہ شعور فاصلے مٹتے چلے گئے، دوریاں ختم ہوتی چلی گئیں، حجابات اٹھتے چلے گئے، لیکن اس مقام پر پہنچ کر بھی بندہ بندہ ہی رہا۔ واقعہ معراج کی مختصر تفصیل یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سونے کا تشت لایا گیا جو حکمت اور ایمان سے پر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا، پھر اسے زمزم کے پانی سے دھویا گیا، پھر اسے حکمت اور ایمان سے بھر دیا گیا، اور پھر بجلی کی رفتار سے زیادہ تیز چلنے والی ایک سواری یعنی براق لایا گیا جو لمبا سفید رنگ کا چوپایا تھا۔ اس کا قد گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا تھا۔ وہ اپنا مقام وہاں رکھتا تھا جہاں اس کی نظر پڑتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں براق پیش کیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری اس شان کے ساتھ نکلی کہ حضرت جبرائیل رکاب تھامے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیت المقدس لے جایا گیا، اور وہاں تمام انبیاء کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ پھر آسمان کی طرف لے جایا گیا۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے پر عیسیٰ علیہ السلام، تیسرے پر یحییٰ علیہ السلام، چوتھے پر ادریس، پانچویں پر حضرت ہارون، چھٹے پر حضرت موسیٰ، اور ساتویں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد البیت المعمور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دیا گیا، جہاں روزانہ 70,000 فرشتے اللہ کی عبادت کے لیے داخل ہوتے ہیں، جو دوبارہ اس میں لوٹ کر نہیں آتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ جب سدرۃ المنتہا کو اللہ کے حکم سے ڈھانکنے والی چیزوں نے ڈھانک لیا تو اس کا حال بدل گیا۔ اللہ کی کسی بھی مخلوق میں اتنی طاقت نہیں کہ اس کے حسن کو بیان کر سکے۔ سدرۃ المنتہا کی جڑ میں 4 نہریں نظر آئیں، 2 باطنی نہریں، 2 ظاہری نہریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دریافت کرنے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ باطنی 2 نہریں جنت کی نہریں ہیں، اور ظاہری 2 نہریں فرات اور نیل ہیں۔ فرات عراق میں اور نیل مصر میں ہے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کی وحی فرمائی جن کی وحی اس وقت فرمانا تھا، اور 50 نمازیں فرض کیں۔ واپسی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چند مرتبہ بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوئے، اور نماز کی تخفیف کی درخواست کی۔ ہر مرتبہ 5 نمازیں معاف کر دی گئیں، یہاں تک کہ صرف 5 نمازیں رہ گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر بھی مزید تخفیف کی بات کی، لیکن اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مجھے اس سے زیادہ تخفیف کا سوال کرنے میں شرم محسوس ہوتی ہے، اور میں اللہ جل کے اس حکم کو تسلیم کرتا ہوں۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ندا دی گئی، میرے پاس بات بدلی نہیں، یعنی میں نے اپنے فریضہ کا حکم باقی رکھا اور اپنے بندوں سے تخفیف کر دی، اور میں ایک نیکی کا بدلہ 10 بنا کر دیتا ہوں۔ غرض کے ادا کرنے میں 5 ہیں اور ثواب میں 50 ہی ہیں۔ معراج مصطفیٰ اصل میں معراج بندگی ہے۔ عظمتوں اور رفعتوں کے اس سفر میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب بندے اور رسول کو ان گنت انعامات و اعزازات سے نوازا۔ درجات کی اس عظیم الشان بلندی پر جلوہ افروز ہو کر بھی عاجزی و انکساری کا پیرہن اس رسول عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باعث اعزاز بنا رہا۔ کرۂ ارضی پر واپسی ہوئی تو سیاح لامکاں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بشر و تہذیبی وجود سلامت تھا۔ بندے کو اگر مقام بندگی عطا ہو جائے تو پھر وہ ہر منصب سے بے نیاز ہو جاتا ہے، ہر چیز کو ہیج گردانتا ہے۔ لہٰذا اپنے عبد کو آسمانوں کی سیر کروانے اور اس سے عظمتوں اور رفتوں سے ہمکران کرانے کا مطلب یہ ہوا کہ جس بندے کو اعزاز معراج سے نوازا گیا وہ کوئی عام بندہ نہ تھا، بلکہ وہ اللہ کا آخری رسول تھا، جو ہر شے سے کٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ رشتہ بندگی کو اپنی انتہاؤں تک لے جا چکا تھا، جو ساری رات اللہ کے حضور قیام کرتا کہ پاؤں میں ورم آ جاتا، لیکن مقام بندگی کی حلاوتوں میں کچھ اور اضافہ ہو جاتا، کیف و مستی کی کیفیتوں میں دل ڈوب جاتا، اور چبین اقدس میں سجدوں کا سور سما جاتا۔ بندگی کا حسن خدا کو چاہنے سے ہی قائم رہتا ہے۔ گویا آسمانوں کا یہ سفر عظیم محض حسن اتفاق نہ تھا، بلکہ یہ سفر ایک چاہت کا سفر تھا، محبت و مودت کا سفر تھا، عظمت و رفعت کا سفر تھا۔
ایک آرزو کی تکمیل اور ایک خواہش کے اتمام کا سفر تھا، وہ سفر کہ جس کے بعد تاریخ ارتقاء نسل انسانی کا یہ سفر اس سفر کی گرد پا کو اپنے ماتھے کا جھومر بنا کر اعتبار کی سند حاصل کیا کرے گا۔